اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیٹا آج ہم لوگ 9th کلاس کی کیمسٹری کا جو چیپٹر نمبر 2 ہے اس کے بارے میں ہم لوگ جانکاری کریں گے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ بڑی وضاحت کے ساتھ بات کریں گے اور میں کوشش کروں گا 7 سے 800 کلاسز میں یہ چیپٹر ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ چھوٹے چھوٹے سیکشنز بنا کے میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا تو آپ کو چیپٹر نمبر 2 بڑے اچھے طرح سے آ جائے گا، اور اس میں سے جو ہے نا بورڈ کے کویسچن میں جو پیپر آتا ہے وہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے، اس کی سمری کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اچھا جی، اس میں ہم لوگ دیکھیں گے جو ہمارا آج کی کلاس ہے، آج کی کلاس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ایٹم کیا ہے اور اس کے بنیادی ذرات کون کون سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہے نا ڈالٹن کی اٹامک تھیوری ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ بیٹا جو لفظ ایٹم ہے اس کے بارے میں سن لیں، ذرا دھیان سے سن لیں۔ ایٹم ایک لاطینی زبان کے لفظ ایٹموس سے نکلا ہوا ہے۔ لاطینی زبان کے لفظ ایٹموس سے نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے ناقابل تقسیم، اور یہ نظریہ سب سے پہلے ڈیموکریٹس نے پیش کیا تھا۔ یہ دیکھیں ذرا، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے ناقابل تقسیم ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ میرے پاس ایک مادہ ہے، میٹر ہے، ایلیمنٹ ہے۔ اب میں اس کو تقسیم کر رہا ہوں، دیکھیں ذرا، میں نے یہ آدھا کر دیا، ہاف کر دیا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، اور میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، میں نے اور اس کو تقسیم کر دیا۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو اور تقسیم کر دیا۔ تو اب دیکھیں ذرا، یہ اور میں اس کو پھر میں مزید ڈیوائڈ کروں گا۔ دیکھیں ذرا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹا کیمرے میں؟ تو اب ذرا اس کو میں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، میں اس کے پھر مزید جو ہے نا 1,00,000 اس کا پارٹ بناؤں گا، اس کو 1,00,000 کے قریب اس کے جو ہے نا وہ حصے کروں گا۔ اب دیکھیں ذرا، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اب یہ نظر نہیں آ رہا تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ایٹم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایٹم ہے۔ تو ایٹم کسی بھی مادے کا، کسی بھی چیز کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو ناقابل تقسیم ہو۔ دیکھیں ذرا، میں نے ابھی پیج کو تقسیم کیا ہے، میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے، تو آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ ناقابل تقسیم ہے، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایٹم۔ ایٹم کا نظریہ سب سے پہلے ڈیموکریٹس نے پیش کیا۔ ایٹم کسی بھی مادے کا، کسی بھی چیز کا وہ سب سے چھوٹا ذرہ ہے جو ناقابل تقسیم ہو، مطلب کہ مینز کہ جس کو ہم لوگ مزید تقسیم نہ کر سکیں، اس کو ہم لوگ ایٹم کا نام دیتے ہیں، اور یہ ایٹموس سے نکلا ہوا ہے۔ کس سے نکلا ہوا ہے؟ ایٹموس سے نکلا ہوا ہے۔ تو ایک سائنسدان ہے، اس کا نام ہے جی ڈالٹن۔ ڈالٹن کی اٹامک تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو ہے نا ایٹم ایک ناقابل تقسیم اور سخت ذرہ ہے، ناقابل تقسیم اور سخت پارٹیکل ہے۔ انڈیویزیبل اینڈ دا ہارڈ پارٹیکل از دا ایٹم۔ یہ جو ہے نا یہ ڈالٹن کی اٹامک تھیوری کہتی ہے۔ اب یہ 19ویں صدی کے آغاز میں اس بندے نے بھی، ڈالٹن نے بھی وہی بات کری تھی جو ڈیموکریٹس نے کری تھی، اور 19ویں صدی کے آخر تک یہی کنسیپٹ تھا کہ ایٹم جو ہے نا ناقابل تقسیم ہے اور سخت ہے، اور ایٹم کے جو بنیادی ذرات ہیں ان کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں تھی، نہیں پتا تھا۔ اب جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا، کچھ سائنسدانوں نے، مثال کے طور پر بوہر ہے، ردرفورڈ ہے، انہوں نے کیا کیا کہ ایٹم کے جو بنیادی ذرات ہیں مختلف تجربات کی مدد سے، مختلف قسم کے تجربات، ہم لوگ ان تجربات کو بھی دیکھیں گے، تجربات کی مدد سے ایٹم کے جو بنیادی ذرات ہیں، جو بیسک پارٹیکلز ہیں، جو فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں، ان کے بارے میں جانکاری کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے تجربات سے یہ کھوج لگا لی ہے بیٹا، اپنے تجربات سے اس بات کا پتہ چلا لیا ہے کہ ایٹم کے جو ہے نا وہ بنیادی ذرات ہوتے ہیں۔ اب ایٹم کے آپ کے لیول پہ 3 بنیادی ذرات ہیں، الیکٹرون ہے، پروٹون ہے اور نیوٹرون ہے۔ اوورآل تو تقریباً 100 کے قریب ہوتے ہیں، 100 کے قریب ہوتے ہیں، لیکن آپ کے لیول پہ بیٹا 9th کلاس کے لیول پہ، چھوٹے لیول پہ 3 جو ہے نا وہ ایٹم کے بنیادی ذرات ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ میں نے لکھے نوٹس بنائے ہوئے ہیں۔ ایٹم کے جو بنیادی ذرات ہیں، 3 بنیادی ذرات ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس بیٹا آتا ہے پروٹون۔ یہ جو پروٹون ہے یہ 1886 میں گولڈ سٹائن نے دریافت کیا، پروٹونز کو دریافت کیا، اور ان پر جمع کا چارج ہوتا ہے۔ کون سا چارج ہوتا ہے؟ جمع کا چارج ہوتا ہے، پلس کا چارج ہوتا ہے۔ یہ آپ کے پیپر میں آتا ہے، بلکہ اینڈ پہ ہم لوگ بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ کے پیپر میں ایک کوشچن آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ذرا، یہ میرے پاس اس کے بعد الیکٹرون ہے۔ الیکٹرون بھی ایٹم کا بنیادی پارٹیکل ہے، اور 1897 میں جے تھامسن نے
اس کو دریافت کیا اور اس پر منفی کا چارج ہوتا ہے. الیکٹران کے اوپر کون سا چارج ہوتا ہے؟ منفی کا چارج ہوتا ہے. دیکھیں ذرا اسی طرح یہ نیوٹران ہے. نیوٹران کو 1932 میں چیڈوک نے دریافت کیا 1932 میں, اور ان پر کوئی چارج نہیں ہوتا بیٹا, ان پر کوئی چارج نہیں ہوتا. یہ تین جو ہے نا بنیادی پارٹیکلز ہیں. تو بیٹا یہ میں نے نوٹس بنا کے لکھ دیے ہیں, آپ اپنی کتاب پہ اس کو نوٹ کر لیں. کتاب پہ انہوں نے سپریڈ کر کے لکھا ہوا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کون سا یاد کروں, آپ کو اصل کس طرح سے آتا ہے. وہ پوچھیں گے پروٹون کس نے کب دریافت کیا. میں نے کیا بولا ہے؟ پروٹون کس نے. جب کس نے آئے گا آپ نے سائنسدان کا نام بتانا ہے, اور کب دریافت کیا تو آپ نے سیشن کا نام بتانا ہے. اسی طرح الیکٹران کس نے دریافت کیا؟ جے جے تھامسن نے. کب دریافت کیا؟ 1897 میں. اور نیوٹران کس نے دریافت کیا؟ یہ بیٹا نیکسٹ پیجز پہ لکھا ہوا ہے, تو میں نے ادھر لکھا ہے, یہ ادھر اس کا جو ہے نا صحیح جگہ بنتا ہے, ادھر اس کی پلیس بنتی ہے. چیڈوک نے 1932 میں دریافت کیا. تو یہ بیٹا آپ نے دھیان سے یاد کر لینا. یہ بایولوجی میں بھی دیا ہوا ہے کہ جو ہے نا ایٹم کے فنڈامنٹل پارٹیکلز کون سے, بیسک پارٹیکلز کون سے ہیں. جو انگلش میڈیم والے ہیں وہ بھی سن لیں ذرا, اتنا مشکل نہیں ہے. انگلش میڈیم والے بیٹا اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, تو آپ لوگ پیپر میں اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں, غلط نہیں ہوتا. There are three fundamental particles of an atom. One is the proton, number two is the electron, and the neutron. In 1886, protons was discovered by Goldstein, and there is positive charge on the proton. یہ پہلی بات آپ نے بتانی ہے. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے in 1897 electrons was discovered by J.J. Thomson. electrons carry the negative charge, ان کے اوپر منفی کا چارج ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے بتانا ہے neutrons in 1932 neutrons was discovered by Chadwick and there is no charge on neutron. تو یہ بیٹا نوٹس ہیں آپ کے لیے بنائے ہیں آسان زبان میں, تو اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں بیٹا. اگر آپ کو مطلب کہ میرا جو پڑھانے کا انداز ہے وہ اچھا لگ رہا ہے, تو آپ اس کو لوگوں کے ساتھ, اپنے جو کلیگ ہیں, آپ کے جو کلاس فیلو ہیں, ان کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے. اگر آپ کو بیٹا میرے پڑھانے سے سمجھ آ رہی ہے تو نیچے کمنٹ میں مجھے بتائیں. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو تب بھی مجھے بتائیں تاکہ میں اس کو مزید بہتر کر سکوں.